آج نماز میں خیال آ رہا تھا ایک آیت کریمہ کی وجہ سے کہ اس امت کے زوال کے اسباب جب کوئی مورخ تحریر کرے گا اور تجزیہ کرے گا تو وہ شاید بہت نمایاں طور پہ اس بات کو تحریر کرے کہ یہ امت ڈوبی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ دیا۔ پھر نماز میں ہی ظاہر ہے ہم لوگوں کو وہ حضوری کہاں حاصل ہو جو نماز میں ہونی چاہیے، ایسے ہی خیال آیا کہ پوری تاریخ میں کبھی بھی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بیگانی نہیں ہوئی جتنے ہمارے اس دور میں۔ مجموعی طور پہ یہ احساس بہت مدھم پڑ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگوں پر کتنے احسانات، انہوں نے کتنے احسانات ہم پہ کیے، اور دین اور دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو بہت محبت سے سمجھا نہ دیا ہو، اور جو رکاوٹیں تھیں اس میدان کو صاف نہ کر دیا، ہمیں سمجھا نہ گئے ہوں کہ یہ چیزیں تمہاری دشمن ہیں، یہ کام تمہارے لیے اچھے ہیں، یہ کرو گے عزت پاؤ گے، یہ کرو گے رسوا ہو جاؤ گے، یہ کام میں کر کے جا رہا ہوں، میرے بعد تم نے اس کام کو کرنا ہے، اور منع کر کے جا رہا ہوں اس وادی میں قدم نہیں رکھنا۔ انتہائی محبت کے ساتھ جو کوئی اپنی اولاد سے، بچوں سے، اس سے بھی بڑھ کے کئی گنا بڑھ کے ساری شفقتوں کے ساتھ سمجھایا کہ میرے بعد یہ ہوگا اور یہ کرنا۔ حتیٰ کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں تقدیر میں طے ہو گئی تھیں اس کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ ہو جانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر ان حالات میں اور ایسے ہو جائے اور خدا کے فیصلے نہ بدلے تو پھر تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ مگر اتنی بے وفائی اب ہے کہ کوئی اس کی مثال سابقہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور جہاں اب مدینہ منورہ میں پولیس کا شعبہ ہے، محکمہ ہے، وہاں پر اس زمانے میں پتھر پڑے ہوتے تھے اور ان کو کہتے تھے احجار الزیت۔ ایسے پتھر جن پہ یہ گمان ہوتا تھا کہ تیل کسی نے ڈالا، چمکتے پتھر۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوذر تم جانتے ہو یہاں میری اولاد میں سے
ایک میرے بیٹے کا خون یہاں بہے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود بھی تنہا پسند تھے، اور انہوں نے اس بات کو پھر بتایا۔ ان کا حضرت نے یہ فرمایا تھا، پھر حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے اور کربلا کا واقعہ ہو گیا، تو یہ 3 بھائی تھے، ایک وہاں شہید ہو گئے، اور وہ جب حکومت کے خلاف بغاوت انہوں نے کی، بنو عباس کے خلاف، تو باقاعدہ مورچہ بندی سادات نے کی۔ تو ایک بادل آ رہا تھا، انہوں نے کہا دیکھو میرے دوستو، اگر یہ بادل برسا حکومت کی فوج پہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، اگر ہم پہ برسا تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ انہوں نے فال لی، تو وہ بادل برسنے لگا حکومت کی طرف، تو انہوں نے کہا بس اب یہ آخری وقت۔ کسی نے یاد دلایا کہ آپ کے خون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ فرمایا تھا کہ یہ بہہ جائے گا۔ تو وہی ہوا جو خدا کی تقدیر کا ایک فیصلہ تھا، کیونکہ کربلا کے دور کے بعد حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زیرکی اور دانائی سے ایک فیصلہ کیا، اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اتنے محبوب تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ بڑے بڑے صحابہ جو ان کے دور میں تھے رضی اللہ عنہم، سب ان کا احترام کرتے۔ وہ تو وہ تھے، ان کے بیٹے امام باقر، وہ ان کے ایک دوست نے کہا کہ چلتے ہیں حج کرنے، تو یہ اس وقت کوئی 17-18 برس کے لڑکے تھے، تو انہوں نے کہا چلو اس سال حج کریں گے۔ انہوں نے کہا اب حج ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ رہا ہو اس سے چل کے پوچھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے کیسے حج کیا تھا، تاکہ ہم حج ویسے ہی کریں۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں دیکھنے والے اب کوئی نہیں رہے، اور ایک جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ، چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اس وقت نابینا ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں جب ان کا قبیلہ آیا ہے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال دیکھی، اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جا کر لڑیں گے۔ عین موقع پہ 1000 کی نفری تھی، 300 یہودی وغیرہ الگ ہو گئے، منافق بھی تھے۔ تو اب 300 کی فوج نکل جائے تو اثر تو ہر ایک پہ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 قبیلے اور تھے جن کی بزدلی یہ سامنے آ سکتی تھی، اور انہوں نے بھی دل میں سوچا کہ ہم چھوڑ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جابر ابن عبداللہ کا قبیلہ اور فلاں قبیلہ انتفشلا، یہ دونوں تو چھوڑ کے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری آیت پڑھو، اور اللہ نے فرمایا انتفشلا واللہ ولیہما، یہ دونوں جو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے، اللہ نے کہا میں ان کا دوست ہوں، میں نے انہیں پکڑ لیا ان کے دلوں کو، اور میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے کہا جو دوستی کا خدا نے ذکر کیا اس کو تم بھول گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے، اور جابر رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ بہت جوان اونٹ پہ سفر کر رہے تھے۔ 25 یا 27 مرتبہ ایک رات کے سفر میں انہوں نے اپنے اونٹ کو کھینچا،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے مت بڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ان کے برابر میں تھا، تو جب بھی وہ اونٹ کو پیچھے کرتے تھے 25 یا 27 مرتبہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے، ہنسے اور فرمایا اللہ جابر کو معاف فرما۔ کہتے ہیں میرے لیے ایک رات میں انہوں نے 25 یا 27 مرتبہ میرے لیے دعا مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھ کے مسکرانا یا ہنسنا بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے وہ چیز حاصل ہے جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے میں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہی متفکر، پریشان، جہاد، یہ وہ لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، جنگ ہو رہی ہے، اب کس کو؟ کہتے تھے کبھی بھی تو ایسے نہیں ہوا کہ میں سامنے آیا ہوں اور وہ مجھے دیکھ کے ہنسے نہ، مجھے دیکھ کے خوش ہوتے رہتے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، اس دوست کے ساتھ کہ چلتے ہیں، حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حج آپ لوگوں نے کیسے کیا تھا؟ بڑی طویل روایت ہے، مسلم میں آتی، تو نابینا ہو گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے جا کے بیٹھے تو سوال کیا کہ حضرت آپ آخری آدمی رہ گئے ہیں جس نے حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، ہمیں حج بتائیں کیا؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، محمد کا ابن من، کس کے بیٹے؟ انہوں نے کہا میں زین العابدین کا۔ فرمایا حسین کے پوتے؟ اس کا جی میں حسین رضی اللہ عنہ کا پوتا ہوں۔ تو ہاتھ آگے بڑھائے، نابینا تھے، تو پھر انہوں نے ان کا سر چوما، ماتھا چوما، پھر کہا بیٹے تسلی نہیں ہوئی، سینے کے بٹن کھولو۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے ان کے بٹن کھلوائے، پھر اس بچے کے سینے پہ ہاتھ ملتے رہے اور کہنے لگے کہ حسین کی یادگار، میرے دوست کی اولاد، اور پھر محبت کا اظہار فرمایا۔ پھر انہیں بڑا لمبا قصہ سنایا، ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حج ہوا، یہ وہ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محور اور مرکز ہیں اور ان کے گرد گھومتی۔ خیال آتا ہے کیوں نہ ہم ان کے شہر کی، ان کی بات کریں، ان کے احسانات کا تذکرہ کریں، کہ ہمیں کوئی عقل آئے، کوئی شرم آئے کہ ہم اس ہستی سے کتنا دور ہو گئے، اور خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنی چیزیں بخشیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی توحید سکھائی، صحیح عقیدہ سکھایا، دین عنایت فرمایا، ان کی وجہ سے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، انہی کی وجہ ہے کہ آخرت کا اعتبار ہے، انہی نے جو بات ارشاد فرما دی وہی صحیح ہے۔ مطلب وہاں صحیح اور غلط کا سوال نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کہا بس وہی صحیح ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اتنے احسانات فرمائے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور عاقبت کی زندگی برباد کرنے کے لیے جتنے راستے تھے سب کو بند کیے، اور کہا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اللہ کی صفات کون جانتا تھا؟ یہودی تھے، جو پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، اور وہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے۔ جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ اکثر آیات کے آخر پہ کئی ایک اللہ اپنا نام کوئی نہ کچھ ذکر کرتا ہے، مثلا حکیم علیم، رؤوف الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ اپنے ناموں کو، صفات کو بار بار اس لیے لاتا ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا وہاں اس کے مخاطب یہودی تھے، اور یہودی کہتے تھے بس ایک اللہ ہے، اس کو مانو، اور اس کے علاوہ کوئی صفت اس کی مت مانو۔ یہ جو تم کہتے ہو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو یہ بہت سے خداؤں کو تم کہتے ہو۔ اللہ نے اس کے لیے نازل فرمایا، بار بار اپنی صفات کا ذکر کیا۔
کہ اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کی صفات کو بھی ماننا ہے۔ اور مشرکین مکہ میں بھی بہت سے یہی حال تھا، اسی لیے اللہ کہتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، تم خدا کو، اللہ کو یا رحمان کو، سارے اچھے نام میرے پروردگار کے۔ یہ حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے، آپ نے فرمایا معاہدہ لکھو۔ تو معاہدہ جب شروع ہوا وہ لکھنے تو انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہل جو بعد میں صحابی بنے بہت بڑے رضی اللہ عنہ نے کہا مر رحمان، علی رحمان کون ہے؟ پھر اس نے کہا ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، سیدھی طرح لکھو بسمک اللہم، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، بس ہم نہیں جانتے یہ رحمان کون۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام پہ ان پہ بھی مشرکین مکہ سارے مانوس نہیں تھے۔ اللہ کے یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، اچھے نام میرے پروردگار کے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ خدا دو ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ جتنے ان کے ماننے والے تو دو ہی خدا مانتے، انہی کی تو زبان کا اعتبار ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں نے جنت میں یہ دیکھا، جہنم میں یہ دیکھا، انہی کی زبان کا اعتبار ہے کہ جو انہوں نے فرمایا وہ ہے، اور وہ حقیقت پہ، سچائی پہ مشتمل چیزیں انہوں نے بتائیں، ایک ایک چیز، مستقبل کی پیش بندی، خلافت، اس کا عروج، مسلمانوں کا غلبہ، پھر ان کا زوال، زوال کے دور کی علامات، اور اس وقت تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک مشفق اور محبت کرنے والے باپ اور ماں سے بڑھ کر انہوں نے ہماری سیرت کی تعمیر میں کردار ادا کی۔ نماز انہوں نے سکھائی، زکوٰۃ انہوں نے سکھائی، انہوں نے بتایا کہ تمہارا مال ناپاک ہو جاتا ہے اگر تم اس میں سے زکوٰۃ نہیں دو۔ انہوں نے ہی فرمایا کس طرح زکوٰۃ دیا کرو۔ جمعہ ہے، عید ہے، مسلمانوں کے اجتماعات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عطا کرتے۔ یہ جتنی رشتہ داریاں، یہ جتنے حقوق، عورتوں کے حقوق اور فلاں کے حقوق اور مزدوروں کے حقوق، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عطا ہے۔ اور حتیٰ کہ اللہ کی اس کتاب کو دیکھیں تو وہ بھی تو انہی پہ نازل ہوئی ہے، وہ اور کس پہ نازل ہوئی؟ اللہ نے انہیں چنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ان سے فرمایا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کی یاد، آپ کے نام کو بلند کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا۔ آذان میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی آذانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے ساتھ آتا ہے۔ پھر ان کی ہجرت، پھر وہ فاصلے، پھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادگار چیزیں چھوڑی، اور اتنی محبت تھی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا، جس کے لیے وہ خلیفہ بنائے گئے، اور سب سے بڑا کام جو ان کی زندگی کا کارنامہ تھا، انہوں نے ایک خط لکھا۔ انہوں نے خط لکھا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کے پاس جو چیز محفوظ ہے، جس کے پاس ان کا کوئی جملہ محفوظ ہے، کوئی حدیث محفوظ ہے، اسے لکھ کے میرے پاس بھیجو۔ یہ خط علماء تک پہنچا تو لوگوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں لکھ لکھ کے بھیجنا شروع کی۔ حدیث کے جو ذخیرے ہیں یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ بنے ہیں۔ اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خط نہ ہوتا تو پھر بہت تھوڑی چیزیں ہم تک پہنچتی، بہت تھوڑی چیز۔ انہوں نے محفوظ کیا پورے حدیث کے ذخیرے کو، تحریر کروایا، لکھوایا، اور اتنی محبت تھی انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینہ منورہ کے جب گورنر بنے تو ہمیشہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو محفوظ کرتے۔ ولید بن عبد الملک نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بھی قیام فرمایا ہے اس کو محفوظ کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے رہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے یہاں مسجد بنا دو، یہاں بیٹھے تھے یہاں مسجد بنا دو، یہاں بیٹھے تھے یہاں مسجد بنا دو۔ سب چیزوں کی حفاظت کی۔ مکہ مکرمہ میں یہ جو صفا پہاڑی ہے، جب سعی کرنے والے لوگ اس سے نیچے اترتے ہیں، یہاں پہ وہ گھر تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اس جگہ مسجد بنوا دی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پہ لوگ بالکل چوری چھپے آتے تھے اور اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ خیزران جو ملکہ تھی اس نے بہت زبردست مسجد بنائی تھی، پھر زمانے کی توسیعات میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں تھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ محفوظ کی۔ انہیں اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا، اور خدا کی توحید بھی، دیکھو کیسا اعتدال ہے۔ مدینہ منورہ میں شور مچ گیا، بارش ہوئی بہت شدید، اور مسجد نبوی نشیب میں تھی۔ یہ جو جنت البقیع ہے یہ اوپر تھا، ٹیلا تھا، ٹبا تھا۔ بقیع عربی زبان میں کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو، جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، اور یہ جنگل کا گویا ایک ٹکڑا تھا۔ مدینہ منورہ میں بہت سے قبرستان تھے، بنو سلمہ کا قبرستان الگ تھا، اور یہ قباء کا قبرستان الگ تھا، صلع پہاڑ کے پاس ایک قبرستان تھا۔ خود مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی ہے، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ تعمیر کیا، یہاں بھی ایک قبرستان تھا، کیونکہ ٹیلا بہت اوپر تھا، اور بقیع کے درمیان اور مسجد نبوی کے درمیان بہت جگہ، بہت فاصلہ ہوا کرتا۔ ہم پہلی مرتبہ جب وہاں حاضر ہوئے تو جہاں باب جبریل ہے اس کے اور بقیع کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس باب جبریل کے ساتھ جہاں اغوات بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک حجرہ بنا ہوا ہے، اس حجرے کے درمیان اور بقیع کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اب ایک روڈ رہ گئی ہے، یہاں ایک روڈ گزرتی تھی پورے مدینہ منورہ کو کور کرتی تھی، سرکلر روڈ جسے کہتے ہیں، وہ تھی۔ بقیع بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہاں لوگ اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے۔ پھر یہاں پر مچھر بہت ہوتے تھے، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ اڑتے تھے مچھر، تو جیسے بادل چھا جاتے ہیں روشنی رک جاتی تھی۔ بنو حرام کا قبرستان تھا ایک، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی اور لوگ میتیں جب اٹھیں گی تو آپ نے فرمایا یہاں سے ایک بہت بڑا نور اٹھے گا، اور فرمایا اس قبرستان کا نور زمین و آسمان کو روشن کر دے گا ایک مرتبہ۔ تو اسی لیے احد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زخمی ہو گئے، پھر مدینہ منورہ علاج کے لیے لائے گئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہیں اس جگہ پر دفن کیا گیا تھا۔ بنو قباء کا قبرستان، قباء میں اب بھی قبرستان تھا، 2-4 قبریں ہم نے دیکھی تھیں،
اب تو وہ مسجد قباء کی جہاں محراب ہے اس کی روڈ کراس کریں تو سامنے جا کے ایک بچوں کا سکول بن گیا، گراؤنڈ آ گیا ہے وہاں پہ، وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی نسبت سے اگر ہم یہ کہیں تو اللہ نہ کرے کہ غرور ہو، لیکن غالباً جتنا ہم اس شہر کو جانتے ہیں اب کوئی نہیں جانتا، شاید ہی کوئی بتا سکے کہ کس کس جگہ پہ کیا چیز تھی۔ اس لیے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ساری تاریخ کو کسی دن محفوظ کریں۔ بہرحال تو یہ بقی بہت اوپر تھا، یہ تو مسجد نبوی کی بھرائی ہوتی رہی، اب جا کر کہیں وہ اس کے برابر میں پہنچا ہے، وگرنہ بقی کہتے ہیں اصل میں درختوں کے جھنڈ کو، اور غرقد ایک درخت ہے۔ اس درخت کو کیا کہتے ہیں یہ؟ ہاں، کیکر نہیں، غرقد ایک اور درخت ہے۔ غرقد اسرائیل والے اب بیج بھی رہے ہیں، وہ جو انہوں نے دنیا کو سسٹم دیا ہے نا، ڈراپس کے ذریعے صحرا میں پانی کھلا نہ استعمال کیا جائے، اس میں وہ غرقد کے درخت لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس علاقے میں یہ درخت لگیں گے، اور یہودی دجال اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان درختوں کو یہودی استعمال کریں گے۔ اب درخت لگ رہے ہیں آہستہ آہستہ، یہاں پر بہت زیادہ تھے تو اسے بقی الغرقد کہتے تھے۔ عرب اپنے قبرستانوں کو ہمیشہ جنت کہتے تھے، ان کے نزدیک جو آخرت ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی ہے، کچھ لوگ جو بہت موہوم طریقے پہ مانتے تھے، ان کا خیال تھا بعض کا کہ زندگی ہے، اس لیے وہ جو بعض قبیلے زندگی کو مانتے تھے وہ اونٹ کو قبر کے ساتھ باندھ آتے تھے، اونٹ مر جاتا تھا بھوک سے تو کہتے تھے اس کی سواری بھی ہم دے آئے ہیں کہ جب قبر سے اٹھے گا تو یہ اونٹ بھی اس کے ساتھ اٹھے گا، اس کو سواری مل جائے گی۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو بقی الغرقد جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اٹھے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو، اور آپ نے آ کے اس بقی کو دیکھا، مچھر اور گندگی اور کیا کیا چیزیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ بقی کو پسند کر لیں، جا کے کوئی قبرستان جو آپ پسند فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ اس بقی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی کو صاف کروایا، پھر فرمایا کہ یاد رکھنا میری بات، جو اس بقی میں دفن ہوگا ہمارے ساتھ اٹھے گا، میں اسے اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور میں قیامت میں اللہ سے اس کی گناہ بھی معاف کراؤں۔ کہ جنت البقیع میں کسی کا دفن ہونا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ دو لفظ ارشاد فرمایا کہ میں اس کا شفیع بھی بنوں گا اور اس کو اپنے ساتھ بھی رکھوں گا۔ اس لیے بقیع پر ایک چیز کو بس فضیلت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی سفر میں مر جائے۔ یہ عجیب بات ہے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع میں ہی کھڑے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بہت انداز ہیں۔ کسی آدمی کو محبت کا تجربہ ہو نا، پھر وہ سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں، تو بہت لوگ پیارے لگتے تھے۔ تو فرمایا کاش یہ میرا دوست بقیع کے علاوہ کہیں اور دفن ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول، اس سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بقیع میں دفن ہونے والے سے زیادہ ایک ہی شخص بڑا ہوا ہے، اور وہ جس کی موت سفر میں واقع۔ فرمایا سفر میں جس کا انتقال ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیچارہ اپنے گھر سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، خاندان سے دور،
سفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو ایسے کرو کہ اس کے گھر سے یہاں تک کا فاصلہ ناپو، اور ایک جگہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا وہاں سے اس جگہ کا اور جنت کا اتنا ٹکڑا اسے دے دو۔ تو یہ جو سفر کی موت ہے یہ بقیع کی تدفین سے افضل۔ اسی لیے جو بڑے لوگ تھے نا وہ وصیت کرتے تھے کہ کہیں منتقل نہ کرنا، جہاں انتقال ہو وہیں دفن کرتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ وصیت غالباً لکھوائی بھی تھی یا لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے جس جگہ پہ انتقال ہو جائے ٹرین میں بھی کہیں بھی، تو جو اگلا اسٹیشن جو بھی اسٹیشن ہے بس پہ اتار کے وہیں دفن کر دینا، مجھے کہیں نہ لے جانا۔ تو یہ بڑے لوگ اس طرح کی وصیت اسی لیے کرتے تھے کہ تدفین، قبر اور پیدائش کی جگہ جتنا بھی فاصلہ ہوگا اللہ اپنا جتنا فضل فرمائے اتنے ہی ہم محتاج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کو پسند فرمایا تھا۔ بقیع کے متعلق پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن اٹھے اور تشریف لے گئے، آپ نے جا کے بقیع کو دیکھا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیٹے ہوئے تھے، میں نے دیکھا یکا یک اٹھے، چادر اوڑھی اور چل پڑے، نیند میں تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی نوکرانی بریرہ سے کہا کہ بریرہ جاؤ پیچھے اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں بریرہ نے آ کے مجھے کہا کہ بقیع میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ ایک دم سے تشریف لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ بقیع میں جائیں اور بقیع والوں کے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے جو بقیع میں دفن ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا مانگوں۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور جا کر پھر دعا مانگتے رہے۔ وفات سے پہلے تو جانا بہت ہی عجیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے احد والوں کے پاس گئے تھے جہاں احد کا قبرستان ہے، تو یاد آئی کہ میری خاطر لوگوں نے کتنی قربانی دی ہے، یاد آئی کہ اس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی اور احد جو تھا وہ تو چوٹی کی چیز تھی ایک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے قربانی اس دن دی ہے، نہ ان کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی موقع ایسا آیا ہے نہ پھر ان کی زندگی کے بعد کوئی موقع ایسا ہے۔ احد اتنی بڑی بیٹل تھی کہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی سوئی چبھ جائے تو کیسی بے قراری ہوتی ہے، اور کفار مکہ نے پوری فوج اپنی لا کر کھڑی کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشانے میں آ گئے تھے اور تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا بازو اوپر کر کے چاروں طرف تیروں کو روک رہے ہیں۔ اتنے تیر ایک بازو پہ انہوں نے کھائے کہ شلا یدہو، ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ایک تیر انہیں ایسا شدید لگا کہ انہوں نے کہا اف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تم اف نہ کرتے تو اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، لوگ دیکھتے کہ آسمان پہ کیسے جاتے۔ یہ تھوڑی سی چیز ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ پہ تیر ہی کھاتا رہے اور ہاتھ ہی شل ہو جائے۔ وہ ایسی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئیں، کسی نے تلوار ماری انگلیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سعد رضی اللہ سب کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، وہ کہتے بیٹھ جائیں، نہری دونا نہرک، میری آپ کے سینے اور آپ کی گردن کی خدا حفاظت کرے، میں کس لیے، میرا سینہ میری گردن آپ پہ قربان ہو جائے، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تیر چلا رہا تھا تو بار بار مجھے تیر اٹھا کر دے رہے تھے، بار بار کہتے تھے کہ طلحہ کہتے تھے سعد، فرمایا کہ سعد تو تیر چلاؤ
اور اللہ تمہاری دعا کو رد نہ کرے اور تمہارے تیر کو خطا نہ ملے، تمہارا تیر کبھی مس نہ ہو تمہارا چلایا ہوا۔ اور فرمایا اللہ سعد جو مانگے اس سے دے دے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کو ماسٹر کی مل گئی۔ وہ تو بڑے بڑے لوگ ان سے دعا کراتے تھے کہ سعد دعا کر دیں۔ ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کوفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیجا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کوفہ والوں میں اپنی جان کی قربانی دے کے عبداللہ کو بھیج رہا ہوں، مجھے یہ اتنے اچھے لگتے ہیں، میری جان نکلتی ہے عبداللہ کو بھیجتے ہوئے، لیکن اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان سے پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے فقر و فاقہ تھا، قرض لے لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ وزیر خزانہ تھے، تو جب انہوں نے مدینہ منورہ رپورٹ کرنی تھی واپسی پہ تو ان کا عبداللہ اپنا قرضہ ادا کریں۔ انہوں نے کہا حضرت کر دوں گا، اس وقت نہیں ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ اس پہ آیا، پھر سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو عبداللہ نے ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دی۔ انہوں نے کہا دیکھو سعد بد دعا نہ دینا، میرے لیے کوئی بات نہ کہہ دینا، میں پیسے دے دوں گا لیکن مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کیا کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے دعا کے لیے، کہ سب جانتے تھے وہ سارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو صرف 2 ہی آدمی ملے پورے ذخیرہ حدیث میں، اب تک 2 ہی ملے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، اور احد کے دن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ یہ لفظ کسی کے لیے نہیں بولے، بس یہ حضرت زبیر یا سعد رضی اللہ عنہ کے لیے کہے کہ فدا کا امی باقی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا۔ تو اس لیے پھر جب گئے ہیں احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے اچانک احد تشریف لے گئے، اور جا کر پھر ایسے قبروں سے بات کی ہے جسے وہ سب زندہ ہیں، سن رہے ہیں۔ فرمایا تم مجھ سے پہلے چلے گئے ہو، اب میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور میری تمہاری ملاقات قیامت میں بھی ہوگی، اور تمہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر میں حوض کوثر پہ جب جاؤں گا تو تم سب میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے، اور تم میرے دوست رہے، تم میرے رفیق رہے۔ بہت جملے ایسے ارشاد فرمائے۔ پھر مسجد نبوی میں آئے، پھر مسجد نبوی میں بھی احد کی تعریف کرتے رہے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں خدا کے دین کے لیے دی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بقی کا بڑا مقام، اسی لیے وفات سے پہلے پھر بقی تشریف لے گئے، اور بقی والوں سے کہا کہ اللہ کی سلامتی تم پہ ہو، نحن بالاسر، تم چلے گئے ہو اور ہم آ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا میں بس آنے ہی والا ہوں تمہارے پاس، بقی والو اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، یعنی تمہاری آخرت کی سلامتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت البقیع کا جو قبرستان تھا اس کی حد بندی بھی کرائی۔ پھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا۔ عثمان ابن مظعون نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، تو اس لیے عثمان ابن مظعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی تھے نا، دودھ شریک، بہت اتنے زیادہ اچھے لگتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے عثمان کی وجہ سے مجھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ابن مظعون کا، تو قبر کی بحث ہوئی کہ کہاں ہوگی، تو آپ نے فرمایا بقیع میں۔ تو ہم جب ان کی میت کو اتارنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے تھوڑا سا سلپ ہو گئی میت، اور میت کو وصول کرنے والے قبر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو عثمان بن مظعون کو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ تشریف لائے اور قبر میں لیٹ گئے عثمان رضی اللہ عنہ، پھر باہر آئے ہیں، پھر ان کا ماتھا چوما ہے عثمان کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرے ہیں عثمان پہ، تو فرمایا اس سے اتارو۔ تو کہتے ہیں رات تاریکی تھی، شمع روشنی لے کے ہم لوگ گئے تھے، تو مجھ سے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ذرا سا سلپ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیا، فرمایا ادبا لاخیکما، اپنے بھائی کا احترام نہیں کرتے؟ تو ہم چپ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا،
اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بہت دیر دعا مانگتے رہے۔ بقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ جیسے مشائخ ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید قبر سے مانگ رہا ہے۔ جہاں یہ شبہ نہ ہو، عام مسلمانوں کی جیسے قبریں ہیں، تو اس میں دو مواقع ایسے ہیں جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک موقع تو وہ ہے جب میت کو دفن کرتے ہیں، پڑیاں لگا دیں، مٹی برابر کر دی، پانی چھڑک دیا، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے تھے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ سب مل کے مانگیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہمارے حنفیوں کے نزدیک ہے، اور الگ الگ اپنی دعا مانگیں، اہل حدیث حضرات اس کے قائل ہیں، الگ الگ ہر کوئی اپنی دعا مانگے وہ اس کے قائل ہیں، لیکن وہ دعا ہے اور اتنی اہم ہے وہ دعا کہ جنازے کے قائم مقام، جنازے کے قائم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک جنازے میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جنازے سے تو میں محروم رہ گیا ہوں، لیکن اس دعا سے مجھے محروم نہ کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا، کسی جنازے سے رہ گئے تھے، پھر انہوں نے آواز دی کہ میں جنازہ تو نہیں پڑھ سکا، لیکن دیکھو اس دعا سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ دعا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا کہ دعا مانگو اور پھر اس قبر کے پاس بیٹھو۔ یہ چیز ایسے لوگ بھول گئے ہیں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، مگر آپ نہ بھولیں، ہم آپ کو صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تدفین کے بعد جتنا تعلق ہو نا قبر والے سے اتنی دیر بیٹھے، اس سے بس مستثنا وہی ہے جو جانتا ہے کہ اگر میں بیٹھ گیا قبر پہ تو میں تو بالکل ہی حال سے چلا جاؤں گا۔ محبت ایسی ہے کہ وہ کہتا ہے میں قابو نہیں پا سکوں گا، میری حالت بری ہو جائے گی۔ وہ تو چلو ایک ایکسیپشنل کیس ہے، لیکن اصل طریقہ شریعت کا یہی ہے کہ جتنا میت سے تعلق ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، بھائی ہے، والد، جیسے رشتہ ہوتا ہے اتنی دیر قبر پہ بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، کہتا ہے کہ راوی کہ ہم نے دیکھا صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں ایک اونٹ کی قربانی کر کے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے۔ تو راوی نے پوچھا کہ حضرت آپ بیٹھتے تھے اتنی دیر تو یہ کتنی؟ کہنے لگے جیسے تمہاری عصر اور مغرب کے درمیان اتنا فاصلہ، یعنی 1.5-2 گھنٹے بیٹھتے تھے۔ اب عام طور پہ دیکھیں تو عصر اور مغرب ہمارے نزدیک اس میں 1.25-2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ خانقاہیں جو ہوتی ہیں مشائخ کی وہ 1 گھنٹے کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد لمبا وقت ملے تاکہ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں اور نوافل پڑھیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام طور پہ مسجدوں میں 1.25-2 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو اتنی دیر بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تثبیتاً، یہ اتنی دیر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میت ہے، فرمایا الآن یسأل، اب اس سے سوال جواب شروع ہوں گے۔ بخاری میں آیا یسمع قرعان عالکم، تم تدفین کر کے جب واپس جا رہے ہوتے نا تمہارے جوتوں کی آواز وہ سنتا ہے اور فرشتے بٹھا دیتے ہیں اسے آنن فانن۔ تو فرمایا تثبیتاً، تم بیٹھو تاکہ اس کا دل تمہارے ساتھ لگا رہے، اٹکا رہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور فرمایا تمہارے بھائی کو جواب دینے میں سہولت ہوگی۔ اسی لیے حنفیہ نے تلقین کا لکھا ہے، یہ بات بڑی تحقیق کے بعد آتی ہے۔ شیعہ تلقین کرتے ہیں اپنی میتوں کو، شیعہ کسی جنازے میں یا قبر میں آپ دیکھیں نا وہ پوری تلقین کرتے ہیں کہ 12 اماموں کا نام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تلقین ہمارے ہاں بھی ہے،
اس لیے تلقین ہمارے ہاں دو طرح سے ہے کہ میت کو یا تو مخاطب بنایا جائے اور آرام سے دعا مانگی جائے کہ اب اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آ رہے ہیں، اور دیکھو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینا، اور قیامت کے برحق ہونے کی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، جو ایمانیات کی چیزیں۔ اور ایک تلقین حنفیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سارے کا سارا پڑھا جائے، تو یہ بھی تو تلقین ہی ہے، لیکن حنفیہ خود اس تلقین کے قائل ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کوئی ویڈیو دکھائی تھی طاہر القادری صاحب کی، کہ وہ کسی قبر پہ تلقین کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں شیعہ جیسے عمل ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن صحیح چیز صحیح ہے۔ اور وہ نہ بولتے اونچی آواز سے اور آہستہ سے تلقین کی کوئی دعا، وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے تو بلکہ اچھے طریقے پہ عمل کیا۔ تو ایک یہ ہے کہ اس موقع پہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے تھے، اور جو بڑے لوگوں کا انتقال ہوا ہے تو ایک گروہ آتا تھا، دوسرا اٹھتا، پہلا اٹھتا تھا دوسرا بیٹھتا، پہلا اٹھتا تھا دوسرا بیٹھتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا ہے تو تاریخ میں آتا ہے کہ 45 دن کے قریب لوگ آتے رہے، اٹھتے رہے اور بیٹھتے، اٹھتے رہے اور بیٹھتے رہے، کہ یہ امت کی طرف سے خراج تحسین تھا امام احمد نے جو قربانی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، ان کے متعلق آتا ہے 20 دن تک ان کی قبر کو لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ مصری آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، 8-8 گھنٹے، 6-6 گھنٹے بیٹھتے تھے، اٹھتا تھا ایک اور دوسرا آ کے، ایک اٹھتا دوسرا آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، شاید کوئی 26 سال میں لکھی ہے، لیکن شعر کا بچہ ہے، ایسا کمال کی چیز لکھی ہے کہ کیا کہنے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے، کیا کہنے، بڑی زبردست شرح ان کی۔ جون میں ان کا انتقال ہوا، قاہرہ میں شدید بارش، شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں ان کا جنازہ جب اٹھا ہے تو لوگوں نے دیکھا اس جنازے پر بارش ہونا شروع ہوئی، بس چاروں طرف دھوپ ہے اور صرف اس جنازے پہ بارش ہو رہی ہے۔ یہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں، اور اللہ وہ جو پیچھے رہ گئے نا انہیں سمجھاتا ہے کہ تمہارا یہ بندہ ہمیں اتنا عزیز ہے، اتنا اچھا ہے ہمارے نزدیک، کہ اس کے اصل گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکلتے ہوئے یا نکلنے کے بعد 6 چیزیں اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے لیے کرو، اور ان میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ اس کی روح کو کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے تمہارا جنازہ پڑھا ہے، یہ تمہارے مہمان آئے تھے نا، ہم نے سب کو معاف کر دی، اگلے پچھلے سب معافی ہو گئی، یہ تمہارے مہمان۔ اس لیے یہ جو اللہ کے نیک بندوں کا جنازہ پڑھنے میں لوگ، پرانے لوگ، اب تو کوئی ایسی رہی نہیں چیز، لیکن پرانے زمانے میں لوگ بڑے لمبے سفر کر کے جاتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ہم جو جا رہے ہیں تو یہ میت ہے، اس کے اللہ کے ہم مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ شاید اسی ذریعے سے ہماری مغفرت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اور ایک ویسے قبرستان میں بقیع میں جب جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جیسے چلتی ہوا ہو، جیسے سمندر ہو، ایسے ہو جاتے تھے بقیع والوں کے لیے، بار بار مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جن کی تدفین ہوئی، اور دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، فرمایا یہ میرے بھائی کی قبر پہ رکھ، سرہانے لگا دو، اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یاد رہے بھائی کی قبر کا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ میت کی قبر پہ اس کا نام وغیرہ لکھوا لینا، یہ کتبہ جسے کہتے ہیں لگانا، یہ سنت سے ہے، تاکہ اس کی قبر کا پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہم
عثمان کی قبر کو مرکز بنا لیں، یعنی بائیں معنی اس اعتبار سے کہ آپ نے میرے خاندان میں جو بھی انتقال کرے بس کو وہیں دفن کرو، وہ ایک نشانی ہو گئی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نواسے، جتنے لوگ بھی جو شہید ہوتے رہے یا جو انتقال کرتے رہے وہیں دفن کیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ بھیجا گیا تھا، تو اس وقت یہ بحث ہوئی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کہاں دفن کیا جائے، تو بقیع کا تھا کہ بقیع میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رشتہ دار دفن ہیں یہاں پہ دفن کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے لوگ پھر مدینہ منورہ میں تھے سب کو وہاں دفن کیا گیا۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ تو بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی وہ ظاہر ہے کہ مطلب سب جانتے ہیں کیسا تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نیچے اترے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم نے مڑ کے دیکھا تو مسجد نبوی کے دروازے سے 2 چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوئے اور وہ صحیح چل نہیں سکتے، لڑکھڑا رہے ہیں جیسے بچپنے میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بازو پہ اٹھایا، پھر ممبر پہ آئے اور آپ نے فرمایا یہ اولاد جو ہے نا یہ بڑی آزمائش، میں دیکھ رہا تھا جی میرے بیٹے آئے ہیں اور پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کوئی بچہ گر نہ جائے، تو آپ نے فرمایا میں پھر مجبور ہو گیا کہ اپنے بچوں کو اٹھا کر لاؤں، اور پھر فرمایا اللہ میرے ان دونوں بچوں سے جو محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور اے اللہ جو انہیں برا سمجھے تو اسے برا سمجھ۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق تو اور بھی بڑی روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا حسن اس کے تو کہنے کیا، یہ تو میری امت کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، فیصلہ کن شخصیت ہے، اور آپ نے فرمایا اللہ اس امت کے 2 بڑے گروہوں کو میرے اس بیٹے کے ہاتھ پہ جمع کر دے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پہلے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے بیٹے حسن کی بیعت کر لیں، انہوں نے کہا نہ میں کہتا ہوں کرو، نہ میں کہتا ہوں نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کو چھوڑ کے گئے تھے میں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی خلافت کی، 6 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کی فوجیں اور ادھر کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس فوج میں بھی میرے واقف تھے، یہ تو میری اپنی فوج تھی، اللہ کی قسم پوری اس امت کے سرکردہ افراد کی گردنیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں، اور میں چاہتا تو انہیں ملا کر پٹوا کر توڑ کے ان کی گردنوں کو رکھ دیتا۔ پھر میں نے ایک دن سوچا کہ جس امت کو جمع کرنے میں اور بنانے میں نانا نے اتنی قربانیاں دی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں کیسا برا آدمی ہو جاؤں گا اگر انہیں توڑ کے چلا گیا۔ تو میں نے پھر لکھا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، امت سلامت رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہیں دفن ہوتا رہا۔ حسن رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ جو جگہ ہیں انہیں چند مرتبہ کھولا گیا ہے، اس نیت سے کہ اب میت کی تدفین ہوگی۔ کھولا گیا تھا سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ رکھ لی تھی، انہوں نے کہا تھا میں اپنے والد اور شوہر کے ساتھ دفن ہوں گی، یہ بات مشہور ہو گئی تھی، کوئی کچھ نہیں بولا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی، تو جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ اکبر ہمی لیا، 2 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایک مرتبہ تو یہ کہا کہ اکبر ہمی علیہ، مجھ پہ بہت بوجھ ہے قرض کا، تو میں نے تمہارے بیت المال کے اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں جگہ اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ جائیداد ہے اور خاندانی ہے، اسے بیچ کے ادا کر دینا۔ پھر فرمایا کہ میں اگر وراثت چھوڑ کے جاتا دنیا میں
تو وراثت بھی میری ایسے ہی تقسیم ہوتی، تو جو وراثت میں حصہ لیتے وہی میرا قرضہ چکائیں۔ اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے قبیلے سے باہر کسی سے نہ مانگنا، بس قبیلے تک محدود رہنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تھا، حضور اقدس صلی اللہ عنہ کے جو روضہ مبارک ہے نا، اس کے سامنے جو صف بنتی ہے نا، اس میں تھا، وہ بیت المال بھی رہا ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 80,000 درہم یا دینار میں وہ خرید لیا تھا، وہ گھر آیا تھا حضرت حفصہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تقسیم میں۔ خیر وہ تو لمبا قصہ ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس میں جب لوگ پریشان تھے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے کہ ہوا ہے، تو انہوں نے گرتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصلے پہ کھینچا، مطلب یہ کہ اب تم نماز پڑھاؤ۔ تو انہوں نے سورہ کوثر پڑھی فجر کی نماز میں، یعنی جلدی نماز پوری کر کے اٹھا کر لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہوش آیا تو فرمایا کہ نماز کا کیا ہوا؟ تو پھر فرمایا لاؤ میں بھی نماز پڑھوں، اور اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ بتاؤ مجھے قتل کرنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو لوگوں نے جب بتایا کہ مسلمان نہیں ہے تو جیسے گہری سانس لیتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے مجھے یہ ڈر لگا، یہ نماز کو دیکھو جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے اتنی بڑی چیز ہے، فرمایا مجھے یہ ڈر لگا، اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میرے خون کے مقابلے میں اس نے قیامت میں کوئی ایسا سجدہ پیش کر دیا جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو اللہ مجھے راضی کر دے گا، کسی اور طریقے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جس نے کبھی اللہ کو سجدہ کیا ہو اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ ایک سجدے کی اتنی قیمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ ایک سجدہ۔ اسی لیے حنفیہ نے قیام کو ترجیح دی ہے۔ حنفی فقہا کہتے ہیں نمازوں میں لمبا قیام ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو۔ شافعی فقہا نے سجدے کو ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں سجدے میں تو سجدے بھی کی بھی تو قسمیں ہیں نا، عبادت کا سجدہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اور بولتا رہوں، ہاں دوسرے لفظوں میں یہی بات ہوئی۔ تو انہوں نے وفات، اب سب لوگ کھڑے ہیں، حکیم بلائے گئے، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس وقت تک تو لوگ ٹھیک تھے کہ کوئی نہیں، نبٹ لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ناف کے نیچے سے دودھ بہہ کے باہر گر گیا، اب سب پریشان ہوئے، ان کا ہو امیر المومنین کی رگیں کٹ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اب ہم میں نہیں رہیں گے۔ اس سے پریشانی پھر شروع ہوئی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، پھر مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگوں کے رونے اور ایسی آوازیں سنی گئیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں پھر بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو، کہا عبداللہ جاؤ اور اکبر ہمی، میری ساری زندگی کا نچوڑ، میری ساری زندگی کی فکر بس یہ تھی کہ کبھی ایسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ فرمایا عمر بھر بس یہ سوچتا رہا کہ حضرت کے ساتھ کہیں قبر بن جائے۔ عجیب بات کی، کہا جاؤ ام المومنین رضی اللہ عنہ سے سلام کہنا، ان سے پوچھنا وہ اجازت دیتی ہیں کہ اپنی قبر کی جگہ مجھے دے دیں، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کیونکہ آج میں نے تمہارا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری میں ان کے لفظ ہیں، ان کا میں امیر المومنین نہیں ہوں، میں نے تمہارا کوئی کام آج کے دن میں نہیں کیا، یہ کہنا کہ عمر میرے والد کہتے ہیں۔ وہ گئے، برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے، برابر دیکھتے رہے، پھر وہ آئے ہیں، ان کا بشرا لک، اللہ مبارک کرے، بڑی خوشی کی خبر ہے۔ کیا ہے؟ میں حاضر ہوا تھا تو وہ رو رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ میں کسی کو ترجیح نہ دیتی مگر قبر کے معاملے میں
امیر المومنین کو میں اپنی جان پہ ترجیح دے رہی ہوں، کوئی چھوٹا سی قربانی ہے یہ؟ تو ان کا حضرت کو کہنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ فرمایا مجھے کفن پہنا کے جنازہ وہاں رکھ دینا اور پھر ام المومنین سے پوچھنا، ایسے نہ ہو کہ جذباتی طور پہ انہوں نے اجازت دے دی، مفہوم یہ ہے وہاں، اور حقیقت میں نہ چاہتی ہوں اور جذباتی طور پہ مجھے، اور اگر ام المومنین نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، مجھے بقی میں دفن کر دیں۔ اس لیے کہ بقی کے لیے بہت بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ تو پھر یہ قبر مبارک کھولی گئی، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے، لیکن وہ پھر نہیں ہوا ہے اس سے۔ پھر قبر مبارک کھولی گئی ساری چیزیں کہ حسن رضی اللہ عنہ کو دفن کریں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ وہاں تدفین، یہ بڑا مرحلہ تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ کا گورنر جو تھا وہ تھا بنو امیہ میں سے۔ اسے جب پتہ چلا کہ قبر شریف کے ساتھ، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدینے والوں تم نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور عثمان کو قبر کی جگہ نہیں ملی، تو میں ان سیدوں کو وہاں دفن ہونے دوں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس پہ پھر لڑائی ہونی تھی، کیونکہ سادات جو تھے بنو ہاشم، انہوں نے کہا نانا کے ساتھ نواسے کو دفن ہونے سے منع کرتے ہو، اس سے کہا فوج آ جائے گی، لڑیں گے ہم، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے رونے لگے اونچی آواز میں۔ انہوں نے کہا یہ حسن جس کو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا تھا، یہ حسن جس کے گال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے رہے، یہ حسن، یہ علی کا، یہ ایسا، یہ ایسے اچھے، اور افسوس لوگ ان کو قبر کی جگہ نہیں دیتے۔ تو ان میں جو معتدل اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، پھر وہ اٹھے، انہوں نے کہا مت لڑو۔ تو انہوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کو سمجھایا اور انہوں نے کہا جانے دو، اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو سب مل لیں گے، انہیں بقی میں دفن کر دو۔ اب جنازہ جب آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے بھائی ہیں، انہیں پڑھانا تھا جنازہ، تو گورنر آگے ہوا، تو انہوں نے کہا لولا السنہ، اگر سنت یہ نہ ہوتی کہ شہر کا سب سے بڑے عہدے والا میت کا جنازہ پڑھاتا ہے تو میں کبھی بھائی کا جنازہ تمہیں نہ پڑھانے دیتا۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک سب سے افضل جنازہ وہ ہے جس کو شہر کا گورنر یا صوبے کا گورنر یا جو بھی ڈپٹی کمشنر جیسے ایک بڑا عہدہ ہے نا، یہ پڑھائے۔ اب وہ بات ہی نہیں رہی۔ اور اس کے بعد جہاں وہ آدمی نماز پڑھتا رہا ہے، وہ امام جو ہے اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ امام اپنے مقتدی سے واقف ہے نا، وہ اللہ سے کچھ درد سے دعا مانگ لے۔ ہمارے ہاں ویسے یہ عجیب طریقہ ہے، کسی کو بزرگ کوئی بھی چلا جاتا ہے جنازہ پڑھانے تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتا کہ امام مسجد جو بھی کوئی ہے اس سے پوچھ ہی لے کہ حضرت آپ اجازت دیں تو جنازہ پڑھائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پھر تدفین وہاں ہوئی تھی، لیکن یہ بقی میں جو تدفین ہوئی تھی ایک حجرہ تھا، بقی میں وہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں ٹیلے پہ کھڑے ہو کے نیچے نظر آتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان، بہت اداس، ان کا ایک ایک جملہ جو ہے نا اس زمانے کا، جب پتہ چلتا ہے کہ کیسی محبت۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں 19 برس کا تھا، میں نے بڑا ضبط کیا اپنے پہ، جوانی میں ہوتی ہے یہ چیز، ضبط ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبر میں اترتے ہوئے، میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے ان کی خدمت کی، میں نے انہیں پیالہ ایک دکھاتے تھے، فرماتے تھے میں نے اس پیالے میں انہیں ہر چیز جو جائز اور حلال ہے پلائی،
اور یہ دیکھو میرے پاس ان کے بال ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کو بہت ظاہر ہے وہ تو عشق کے درجے کی محبت تھی۔ ان کی والدہ ایک دن آئیں اور کہنے لگی میرا بیٹا ایک عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو آپ بتائیں نا قیامت میں کیا ہوگا۔ آپ نے کہا ہم تمہارے بیٹے کو ساتھ رکھیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے پھر فرمایا کہ دیکھو میں حوض کوثر پہ ہوں گا، میرے پاس وہاں آ جانا۔ انہوں نے کہا آپ وہاں نہ ہوں تو فرمایا پھر جہاں اعمال تلیں گے نا امت کے وہاں ہوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا اللہ کا عرش اس پہ۔ میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو، فرمایا نہیں، 3 جگہوں کے علاوہ میں جاؤں گا نہیں کہیں۔ اور پھر ہاتھ پکڑا اور کہا انس اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا اور اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور اللہ کو کہوں گا کہ انس نے میری اتنے سال خدمت کی ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ محبتوں کا عالم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 60 برس بعد۔ یہ اتنا طویل عرصہ ہے۔ تو کسی نے ایک دن انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا ہے؟ تو سر جھکایا، پھر روتے رہے، پھر بہت دیر کے بعد جواب دیا اور کہنے لگے کہ اب تک کی عمر میں ان کی وفات کے بعد کوئی ایک رات زندگی کی ایسی بسر نہیں ہوئی جب انہیں نہ دیکھا۔ لوگ ایک مرتبہ زیارت کے لیے کیا کیا پڑھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں، میں نے کہا زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے انہیں نہ دیکھا۔ تو حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی اس لیے انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے بہت ضبط کیا۔ تدفین کے بعد جب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزرا ہوں تو میں جانتا تھا یہ فاطمہ ہے، تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے مجھ سے پوچھا کہ حسن تدفین سے فارغ ہو گئے؟ میں نے کہا جی تدفین ہو گئی۔ کہنے لگی حسن تم نے مٹی ڈالی؟ انس تم نے مٹی ڈالی؟ میں نے کہا جی میں نے مٹی ڈالی۔ انہوں نے کہا انس یہ جن ہاتھوں سے خدمت کرتے رہے ہو انہی ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے آئے ہو، تمہارا حوصلہ کیسے پڑا؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے پھر اس فکرے پہ مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا۔ اتنے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے جملے ارشاد فرمائے۔ ایک موقع پہ فرمایا علی کو نہیں پتہ کہ جو چیز میری بیٹی کو تنگ کرتی ہے مجھے بھی تنگ کرتی ہے، جس چیز سے میری بیٹی خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ بضعۃ منی، یہ تو میری جان ہے میری بیٹی۔ بہت محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ساری بیٹیاں انتقال کر گئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی اکیلی اولاد رہ گئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر بھی اپنے گھر کے سامنے پھر مل گیا تھا انہیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے گھر گفٹ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 میل دور جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں سب پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کہاں چلے گئے۔ تو نعمان رضی اللہ عنہ پھر کہا کہ اللہ کے رسول وہ گھر بھی تو میرا ہی ہے، یہ جو آپ کے سامنے یہ گھر بھی میرا ہی ہے، تو آپ بیٹی صاحبزادی صاحبہ کو یہاں بلا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بلا لیا۔ تو بے قراری تھی بہت، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے اہلیہ تھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ دیکھو کیسی محبتوں میں گہری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا آپ غور کریں انہوں نے کہا کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جنگیں ہوتی رہتی تھی نا، کبھی کس سے کبھی کس سے۔ ہر مشکل معرکے میں اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجتے تھے، کہتے تھے جاؤ لڑو، اور جہاں جاتے تھے وہ لڑنے کے لیے مخالفین طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے تمہارا باپ کہاں ہے، اس سے بلاؤ نا علی کو، اور اسے کہو حسن کو بھیجے، حسین کو بھیجے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ طعنہ سن کے ایک دن بڑے تنگ آئے، آ کے والد سے بات کی۔ ان کا والد جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ علی حسن کو کیوں نہیں بھیجتے، حسین کو کیوں نہیں بھیجتے، تمہیں کیوں بھیجتے، تو آپ کیوں نہیں بھائیوں کو بھیجتے، مجھے ہر کوئی طعنے دیتا ہے۔
تمہیں بٹھا لیا اور فرمایا میرے بیٹے تم نہیں جانتے تم میرے بیٹے ہو، اس لیے بھیجتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق کہ ان بچوں کو کچھ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تمہاری ماں مختلف ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ یہ تعلق تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بقیع میں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا دیا تھا، بقیع سے قبر شریف نظر آتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہاں تشریف لے جائیں، آپ والد کی قبر ہے، آپ کو اطمینان رہے گا۔ اگر بقیع میں کبھی جانا ہو تو میں اب بھی بتا سکتا ہوں، یہاں وہ حجرہ بنا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حجرے میں جا کے بیٹھتے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ تو خیر زندگی وہاں گزاری، دیکھتے رہتے تھے قبر شریف کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق تھا۔ پھر زین العابدین بھی جاتے تھے، پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جاتے، پھر آہستہ آہستہ وہ حجرہ ختم ہو گیا اور قبریں بن گئی۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادگار چیزیں مدینہ منورہ میں رہ گئی ہیں، جب جاؤ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کی بھی کوئی زیارت، کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اس اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کیا کیا کام کیے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو بس یہ 7-8 دن یہی باتیں نہ کرتے۔ اچھا، کل انشاءاللہ پھر جنت البقیع کی بات کریں گے، ابھی بہت باتیں اس کی بات۔